پچھلے لیکچر میں ہم نے وطن کے متعلق ایک نظم پڑھی تھی اور اب ہم اس کی مشق کریں گے، یعنی تمرین کریں گے۔ تو اس تمرین کا پہلا سوال ہے، فی حب الوطن کی تمرین ہے یہ، اور اس کا پہلا سوال ہے حل تحب بلادک و تفتدیہا، اور اسی کا دوسرا حصہ ہے حل تحبین بلادکی و تفتدیہا۔ دونوں ایک ہی سوال ہیں، اس میں سوائے اس کے کہ پہلا حصہ مذکر کے لیے ہے اور دوسرا مؤنث کے لیے، اسی لیے اس کے درمیان میں ابلیغ کا نشان ہے، یعنی جس سے جو متعلقہ ہو وہ اس کا جواب دے۔ تو آپ نے مضارع کی گردان پڑھ رکھی ہے، اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جیسے تحبو مرد کے لیے، حاضر مرد کے لیے آتا ہے، اور تحبینا حاضر عورت کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں سوال یہ کیا گیا ہے، کیا آپ اپنے وطن سے محبت رکھتی ہیں اور اس کے لیے قربانی دیتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بلا۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں۔ ویسے تو ہم اس کا جواب نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن بلا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے جب آپ سے ایسا سوال کیا جائے تو عام طور پر اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں نہیں۔ تو بلا انا احب بلادی، کیوں نہیں میں اپنے وطن سے محبت رکھتی ہوں، وافتدیہا، اور اس کے لیے قربانی دیتی ہوں۔ اگلا سوال ہے ماذا تتمنی لبلادک، ماذا تتمنین لبلادک۔ آپ اپنے وطن کے لیے کیا خواہش رکھتی ہیں؟ وہی مذکر مؤنث والا معاملہ ہے، تو اس کا جواب ہوگا اتمنی، میں خواہش رکھتی ہوں، لبلادی، اپنے وطن کے لیے، ان تسلمی، کہ وہ سلامت رہے، و تنعمی، اور نعمتوں میں رہے، ناز و نعم میں رہے۔ اتمنی، میں تمنا رکھتی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں اس میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا، یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اتمنی، میں تمنا رکھتی ہوں۔ تو اگر کوئی لڑکا یہ جواب دے گا تو وہ بھی اتمنی کہے گا، اگر کوئی لڑکی جواب دے گی تو وہ بھی اتمنی ہی کہے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے من یحمی البلاد و یدافع عن اراضیہا۔ من یحمی، کون دفاع کرتا ہے، بلاد، وطن کا، و یدافع، اور دفاع کرتا ہے، عن اراضیہا، اس کی زمینوں کا۔ تو اس کا جواب کیا ہے، ان العساکر، بے شک لشکر، فوج، والمواطنون، اور جو لوگ ہیں، وطن والے لوگ ہیں، کلہم، سب کے سب، یدافعون، وہ دفاع کرتے ہیں، عن اراضی الوطن، وطن کی زمینوں کا، سب کے سب دفاع کرتے ہیں، یعنی فوج اور جو وہاں کے باشندے ہیں وہ سب کے سب وطن کی زمینوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارا ماذا واجب الشباب عند الحرب، ماذا واجب الشباب، کیا ہے واجب، فرض ہے، شبابہ، نوجوانوں کا، عند الحرب، جنگ کے وقت نوجوانوں کا کیا فرض ہے؟ تو واجب الشبابی، فرض ہے، عند الحرب، جنگ کے وقت، ان یدافعوا، کہ وہ دفاع کریں، عن الوطن، اپنے وطن کا۔ اس کے بعد ہمارا آخری سوال ہے ما ہی عاقبۃ الذی یخون بلادہ، ما ہی، کیا ہوتی ہے، عاقبۃ الذی، کیا نتیجہ ہوتا ہے، الذی، اس شخص کا، یخون، جو خیانت کرتا ہے، بلادہ، اپنے وطن سے۔ تو ان عاقبۃ الذی، بے شک نتیجہ یا اس کا اینڈ جو ہے، اس کی اینڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کی آخرت کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے الذی، اس شخص ہی، یخون، جو خیانت کرتا ہے، بلادہ، اپنے وطن سے، یخان یومن، اس کے ساتھ بھی ایک دن خیانت کی جاتی ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے ہمارا اگلا سوال ہے جملوں پر۔ تو پہلے جملے پڑھ لیتے ہیں۔ جملوں کا یہ آپ کے پاس آلریڈی آ چکا ہے، اس کا نمونہ، اس کے اینڈ پہ جملے ہیں
ہاں جی، پہلا جملہ ہے ہمارا الصدا، صدا آواز کو کہتے ہیں. تو سمیتو میں نے سنی، صدر رجل میں نے آدمی کی آواز سنی، میں نے آدمی کی آواز سنی. اگلا جملہ ہے ہمارا ہمن، تو الوطن ہم المرء وطن آدمی کی چراگاہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارا الصبا، صبا کا مطلب ہوتا ہے بچپن. تو اس کا جملہ کیا ہے؟ اتذکرو میں یاد کرتی ہوں، صبایا اپنے بچپن کو، میں اپنے بچپن کو یاد کرتی ہوں. اس کے بعد اس سے اگلا جملہ ہے ہمارے پاس تالالن، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا. جلستو علی التللی میں بیٹھی، علی التللی میں ٹیلے پر، ٹیلوں پر بیٹھی. اسملی، اسمل، اسمالن اس کا مطلب ہوتا ہے چیتھڑے، پھٹے. ہوا فل اسملی وہ پھٹے پرانے چیتھڑوں میں، یا آپ لکھ سکتے ہیں کان الفقیر فی الاسملی، فقیر چیتھڑوں میں تھا، فقیر نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اگر آپ فقیر لگانا چاہیں تو فقیر بھی لگا سکتی ہیں. الفقیر فی الاسملی یہ بھی جملہ درست ہوگا، اور ہوا فی الاسملی وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، یہ جملہ بھی درست ہوگا. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے خالی جگہ کا. املا املائی املا الفراغات التالیتی بکلمات مناسبات، نیچے دیے گئے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں. تو پہلا جو خالی جگہ ہے وہ ہے کلو حبن شعبۃ من حب الوطن، کلو حبن ہر محبت، شعبۃ حصہ ہے، من حب الوطن حب الوطن کا یا وطن کی محبت کا حصہ ہے، یعنی ہر محبت وطن کی محبت کا ایک جز ہے. الام تجمل فی عیون ولیدہا، ماں اپنے بچے کی آنکھوں میں خوبصورت ہوتی ہے، اپنے بچے کی نظروں میں ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے. وطن المرئی آدمی کا وطن، ہماہو اس کی چراگاہ ہوتا ہے، المفتدی جس کے لیے وہ قربانی دیتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا اردو سے عربی. تو پہلا ہے ہمارا ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس پر فدا ہوتے ہیں. نحن نحب وطننا، اس کے نحن نحب وطننا و نفتدیہا، نحن نحب وطننا و نفتدیہا ہم محبت کرتے ہیں، وطننا اپنے وطن سے، و نفتدیہا اور اس پر قربان ہوتے ہیں، فدا ہوتے ہیں. میری انتہائی آرزو یہ ہے کہ میرا وطن سلامت رہے. اسما امانیہ ان تسلم وطنی، میری خواہش ہے کہ میرا وطن سلامت رہے. اس کے بعد اگلا ہے ہمارا میں کبھی اپنے وطن کو دھوکہ نہ دوں گا. تو جب بھی آپ مستقبل میں بات کرتے ہیں ہرگز کا لفظ آتا ہے تو اس کے لیے لن کا لفظ آئے گا. اس سے پہلے بھی پچھلی کسی ایکسرسائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ماضی میں کسی ہونے والے کام سے انکار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لم، اور جب آپ نے مستقبل میں کہنا ہو کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، یا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یا کوئی ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تو آپ ہمیشہ لن کا لفظ استعمال کریں گے. آتے دونوں مضارع کے ساتھ ہیں، لم بھی مضارع کے ساتھ آتا ہے، لن بھی مضارع کے ساتھ آتا ہے، لیکن لم جو ہے وہ مضارع کو ماضی کا معنی دیتا ہے، اور لن جو ہے وہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے.
لن اخونا وطنی آبادن، میں اپنے وطن کے ساتھ خیانت کبھی نہیں کروں گا۔ اچھا بچوں، ویسے تو ہم ان لن کئیزن انشاءاللہ علیحدہ سے یہ پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہاں پہ لن کا لفظ آیا اور لم کی بھی بات ہو رہی ہے، تو لم حروف جازمہ میں سے ہے، یعنی جزم دیتا ہے۔ جب ہم لگاتے ہیں لم لگاتے ہیں تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں جیسے لم یلد ولم یولد، تو ہم مضارع کو جزم دیتے ہیں اینڈ پہ۔ مضارع کی جو گردان ہوتی ہے اس کے لفظ کے اوپر پیش کی بجائے جزم آ جاتی ہے۔ جیسے آپ مضارع کے صیغے پڑھتے ہیں شروع کے، جیسے ہم کہہ دیں یفعلو، تو اگر ہم لم لگا دیں گے تو لم یفعل، اور اگر ہم لن لگا دیتے ہیں تو وہ زبر دیتا ہے، نہیں یفعل۔ وہ لئی تو ہو گیا نا نون اور جا کے ملنے کی وجہ سے، یعنی دوسرے لفظوں میں لن یفعل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آگے پھر دونوں کے آگے جو باقی صیغے ہیں ان پہ اثرات مختلف ہوتے ہیں، جب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ مختلف ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ آگے کچھ الفاظ میں چینجز کرتے ہیں۔ جب ہم مضارع کی گردان کو اور ان کو پڑھیں گے حروف کو، تو وہاں پہ ہم ڈیٹیل سے اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ فی الحال آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہاں پہ لن جو ہے اس کے بعد اگر زبر آئی اخونا پہ، تو اس میں یہ مضارع، یہ لن کی خصوصیت ہے کہ جب وہ مضارع سے پہلے آئے گا تو وہ اس کو زبر دے گا، اور لن حروف ناصبہ میں سے، یعنی نصب دینے والوں میں سے، زبر دینے والے حروف میں سے ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے چوتھی فقرہ ہے جس کی ہم نے عربی بنانی ہے۔ مردان حر اپنے وطن کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ مردان حر یعنی آزاد لوگ، آزاد منش لوگ، جو مینٹلی کسی کے غلام نہیں ہوتے، جو ذہنی طور پہ کسی کے غلام نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنے وطن کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے۔ تو اس کا عربی ہم کریں گے لا یعشق الاحرار، احرار مردان حر آزاد لوگ، غیر بلادہم اپنے وطن کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ غیر الا یہ علاوہ کی سینس میں، نہ کی سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سردار کے طور پر زندہ رہوں گا۔ انا اعیشو میں زندہ رہوں گا، سیدن سردار کے طور پر، دائماً ہمیشہ۔ میں ہمیشہ سردار کے طور پر زندہ رہوں گا۔ اچھا یہ ہو گیا ہمارا، یہ ہو گئی ہماری اردو کی عربی۔